یہ بھی ارشاد فرمائے گا کہ نماز کی حکمت کیا ہے، اور ساتھ ہی پھر نماز کے طریقے کی طرف۔ دیکھیں نماز کی بے شمار حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کا سب سے بڑا یعنی سوشیالوجی کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو معاشرے پہ اس کا بڑا امپیکٹ اور ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے یہ۔ تو لوگ مسجد میں آتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، تو الحمدللہ وہ ایک دوسرے سے اپنے خیالات شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اپنے حالات معلوم کرتے ہیں اور خیریت معلوم کرتے ہیں، اور پھر اس کا جو ہے اکنامکلی بڑا فائدہ ہے۔ اچھا، آج دنیا نے جو غیر مسلم لوگ ہیں تو ان کے پاس تو چونکہ یہ اس قسم کی نماز نہیں ہوتی، ان کے پاس اگر عبادت بھی ہوتی تو ہفتے میں ایک دن ہوتی ہے، جیسے کہ عیسائی اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں تو اس دن ان کی میٹنگ ہوتی ہے، اور یہودی جو ہے وہ ہفتے کے دن عبادت کرتے ہیں، ان کی وہ میٹنگ ہوتی ہے، اور دیگر مذاہب میں بھی باقاعدہ عبادت کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جیسا کہ اسلام نے دیا ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنے اکنامکل سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف قسم کے کلب بنائے، اور وہ کلب بنانے کے بعد اس کی ممبرشپ کو جاری کرتے ہیں، تو ان کلب کے اندر وہ مختلف انٹرٹینمنٹ کے طریقے رکھتے ہیں، تو جس طرح کہ کوئی کھیل کود کا سامان وہاں پہ رکھ دیا ہے، پھر لوگوں کو میٹنگ رکھ دی ہے، پھر وہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، کوئی دعوت رکھ دی جاتی ہے، مختلف قسم کے کام، تاکہ لوگوں کا آپس میں انٹریکشن رہے، ملاقات رہے۔ وہ بھی ان کا یہ ہوتا ہے کہ شام میں ایک وقت میں ہوتی ہے ملاقات ان کی، تو اس سے پھر وہ کاروباری معاملات بھی شیئر کرتے ہیں اور معاملات کو آگے بھی بڑھاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اسلام کو اس قسم کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ کہ ہمارے یہاں پہ بھی ان کی نقالی میں لوگوں نے اس قسم کے کلب کھولے ہوئے ہیں، تو وہ اس کے اندر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو مسلمان نماز کے عادی ہیں تو الحمدللہ وہ پانچوں وقت مسجد میں ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کرنے کے بعد پھر اپنے ہر قسم کے معاملات کو وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ سوشیالوجی کے ایفیکٹس میں بتا رہا ہوں کہ اس یعنی معاشرے میں اس کا کتنا عظیم کردار ہے، اس کو پورا انسٹیٹیوشن قرار دیا گیا۔ پھر معاشرے کے اندر عام طور پر چھوٹے بڑے کی تفریق ہوتی ہے کہ جناب وہ بڑے مرتبے والا ہے اور یہ چھوٹے مرتبے والا ہے، اور وہ اتنا بڑا مرتبے کا کہ اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ برابری کا درس دیتی ہے، چاہے بادشاہ ہو، چاہے کوئی غریب انسان ہو، چاہے بہت نیکوکار ہو، چاہے بہت گناہگار ہو۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتی ہے، سب کے جو اونچ نیچ کے معیار جو دنیا والوں نے بنائے ہوئے ہیں ان تمام معیارات کو ختم کر دیتی ہے۔ حالانکہ دنیا کے دیگر مذاہب کے اندر دیکھا جائے، ایون کہ کرسچینٹی میں بھی یہ دیکھا جائے تو وہاں پہ امیروں کے چرچ الگ ہوتے ہیں، غریبوں کے چرچ الگ ہوتے ہیں، کالوں کے چرچ الگ ہوتے ہیں، مختلف عوام کے چرچ الگ ہوتے ہیں، لیکن اسلام میں الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جتنی بھی یہ انہوں نے ڈویژن کی ہوئی ہے تو اس ڈویژن کو سب کا سب ختم کر دیتی ہے۔ مختصر لفظوں میں یہ کہا جائے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی رہا بندہ نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ نماز کا ایسا عظیم اثر ہے۔ یہ تو یہ میں صرف وہ معاشرے کے اعتبار سے میں نے ذکر کیا، ورنہ یہ پورا انسٹیٹیوشن ہے، لوگوں نے اس پہ پوری پوری کتابیں لکھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کے روحانی اثرات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے والی سب سے عظیم ذریعہ ہے۔ یہ اس لیے رکھا گیا کہ یعنی آپ نے کہا کس لیے رکھی گئی ہے، تو اس کی میں مختلف جہتیں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا سب سے عظیم ترین ذریعہ ہے، اور لوگوں نے یہ ذرائع چھوڑ دیے، مختلف چلوں میں لگ گئے ہیں، مختلف اوراد و وظائف میں لگ گئے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ نہیں 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 نہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کا ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہے۔ اس دروازے سے جو انٹر ہوگا وہ اللہ تک پہنچے گا، ورنہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی نماز کو، اسی عبادت کو ادا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو یہ سمجھ لے کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ نے سارے کے سارے جو اسٹیپس لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اسٹیپس ختم کر دیے، اور ایک اسٹیپ باقی رکھا، فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے کہ مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اب اس کا ایک معنی تو یہی ہو گیا کہ جن صحابہ کرام نے دیکھا تھا وہ آپ کے طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں۔ ہم نے صحابہ کرام کے شاگردوں کو اور شاگردوں کے شاگردوں کو دیکھا۔ ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ گویا انسان یہ تصور کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سجدہ کرتے تھے، اس طرح رکوع کرتے تھے، اس طرح قیام کرتے تھے، جس کے بارے اقبال نے کہا کہ
تیرا نہ شوق ہو اگر میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. تو یہ اسی معنی کی طرف اشارہ ہے. تو یہ وہ طریقہ کار ہے جو آپ کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچانے والا کام ہے، جو نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اتنا آسان طریقہ بتایا ہے کہ اس سے زیادہ آسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور میں نے بھی روایت بیان کی کہ سب سے زیادہ نزدیک انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے نماز میں ہوتا ہے، اور نماز میں بندے اور اللہ کے بیچ میں حجابات ختم کر دیے جاتے ہیں. اور نماز میں بھی جو سب سے زیادہ قربت ہوتی ہے، جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ سجدہ ہے. اسی لیے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں جب سجدے کرتی تھی تو ایک ہی سجدے میں آپ کی پوری رات گزر جایا کرتی تھی، اور پھر صبح ہو جایا کرتی تھی. وہ کہتی تھی اے میرے رب تیری راتیں بہت چھوٹی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ایسا عظیم ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے، اور پھر یہ اللہ کی یاد کے لیے رکھی گئی ہے. فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، تو نماز قائم کر میری یاد کے لیے نماز قائم کر. تو بہت زیادہ اس کے حکمت ہیں، کیا کیا حکمت بیان کی جائے. یعنی کہ گویا کہ بندہ جب رب سے کلام کرنا چاہے تو نماز میں کھڑا ہو. بے شک بے شک.